23 کا ورلڈ کپ ہمارے لیے ایک پورا خواب ثابت ہوا اور اب باری تھی 24 کے ورلڈ کپ کی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہماری ٹیم پلیئر بنانے کی بجائے پلیئر خراب کر رہی ہے۔ پاکستان کی مسلسل شکستوں کی وجہ سامنے آ گئی، قومی ٹیم کے سینئر کھلاڑیوں اور ٹیم ڈائریکٹر کے درمیان ٹھن گئی۔ کھلاڑیوں اور محمد حفیظ میں تلخی، انٹرنیشنل لیگز کے دروازے بند کرنے پر ہوئی مزید جانتی۔ ورلڈ کپ 2024 جو سٹارٹ ہونا تھا جون میں، اس سے پہلے ہمارے پاس تیاری کے لیے 3 سیریزیں تھیں۔ پہلی سیریز ہم نے کھیلنی تھی پاکستان میں ہی، پاکستان ورسز نیوزی لینڈ، اور دوسری سیریز جو ہم نے کھیلنی تھی آئرلینڈ میں جا کر آئرلینڈ کے ساتھ، اور تیسری سیریز تھی ہماری انگلینڈ کے ساتھ، اور وہ فائنل سیریز تھی انگلینڈ، جس میں ہمیں ہماری ٹیم کی ساری تیاری کا پتہ چل جانا تھا۔ جب پاکستان ورسز نیوزی لینڈ سیریز جیسے جیسے قریب آئی، ویسے ویسے کچھ عجیب فیصلے اور کچھ عجیب چیزیں ہونے لگی، جیسے کہ 2 بڑے کم بیک محمد عامر اور اماد وسیم، جنہوں پاکستان کرکٹ میں واپسی کا موسم، 2 روز میں دوسرے کھلاڑی نے ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ اماد وسیم کے بعد محمد عامر نے بھی T20 ورلڈ کپ کے لیے دستیابی ظاہر کر دی۔ کہا نے اپنی ریٹائرمنٹ واپس لی۔ جو مینجمنٹ چینج ہوئی تھی، محسن نقوی صاحب آئے تھے، انہوں نے اسپیشل محمد عامر صاحب سے رابطہ کیا، اماد وسیم، اور ان سے کہا کہ اپنی ریٹائرمنٹ واپس لیں، اور ان پلیئرز کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر دی جن پر ہم 3 سے 4 سال سے کام کر رہے تھے، جس طرح زمان خان، محمد وسیم جونیئر اور شاہ نواز تہانی، اس طرح کے پلیئر جن پر ہم پچھلے 3 سال سے کام کر رہے تھے، ان کو بالکل دیوار سے لگا دیا۔ ہمیں یہ ٹیم، وہ ٹیم تو دکھائی نہیں دے رہی تھی کہ جو بڑی پچھلے 3-4 سال کی محنت سے بنی ہوئی ٹیم ہو، بلکہ یہ ٹیم وہ دکھائی دے رہی تھی جو بس یکدم بن گئی ہو۔ مسئلہ تب ہوا جب نیوزی لینڈ کی ٹیم، بڑے پلیئر نے IPL کو کھیلنا پریفر کیا اور پاکستان آنا پریفر نہیں کیا، تو نیوزی لینڈ کی ٹیم بالکل بچوں کے ساتھ پاکستان میں اتری، اور ہر بندہ یہی سوچ رہا تھا کہ یہ سیریز تو ہماری ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ نیوزی لینڈ وہ اسکواڈ لے کر آ رہا تھا جو میں نے کیا یا کسی اور نے بھی ان پلیئرز کا نام پہلی بار سنا تھا۔ وہ پلیئرز جو مطلب بالکل انٹرنیشنل کبھی نہیں کھیلے تھے، وہ پہلی بار پاکستان کے خلاف پاکستان میں کھیلنے آ رہے تھے۔ پہلا T20 تو بارش کی نظر ہو گیا، لیکن باقی جو 4 T20 رہتے تھے وہ ہوئے، جن میں بڑی حیرانی ہوئی کہ 2 T20 نیوزی لینڈ کی وہ C ٹیم جیتی اور 2 T20 ہم جیتے، اور یہ ہمارے لیے اسی ٹائم ایک الارمنگ سچویشن سامنے آ گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری ٹیم ایک C ٹیم سے ہار گئی۔ جو سیریز ہم نے لیول کیا، وائٹ واش کرنی تھی، وہ سیریز ہم لیول کر کے خوشیاں منا رہے تھے۔ جس سیریز میں ہمیں امید تھی نئے پلیئرز کو موقع دیا جائے گا، کیونکہ نیوزی لینڈ اپنی C ٹیم بھیج رہی ہے، تو شاید ہم بھی اپنی ٹیم بنانے کے لیے کچھ نئے پلیئرز اتارے، جن کو ہم نے اسکواڈ میں ضرور ڈالا تھا، لیکن ٹیم میں بہت کم چانسز دیے، جس طرح ابرار احمد، عرفان خان نیازی، اسامہ میر، جبکہ شاداب خان اور ان سائم ایوب بار بار چانسز دیتے رہے۔ یہ سیریز لیول کرنے کے بعد اب ہماری ٹیم کو روانہ ہونا تھا آئرلینڈ کے لیے، اور ہماری ٹیم آئرلینڈ پہنچی اور پہلا T20 میچ ہوا، لیکن اس سے پہلے سلیکشن جو ہونی تھی وہ ہونی تھی انگلینڈ سیریز کے لیے اور آئرلینڈ سیریز کے لیے، اور ہمیں اتنی حیرانگی ہوئی جب ہم نے سلیکشن دیکھی، اور ہم تو بالکل حیران رہ گئے کہ یہ ٹیم بنائی جا رہی ہے یا یہ کوئی 2-3-4 سال بعد ورلڈ کپ ہے اور اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ ورلڈ کپ سر پہ تھا، لیکن وہ پلیئر جو ریگولر کھیل رہے تھے یا جو پرفارم کر کے آئے تھے، ان کو چانس نہیں دے رہے تھے، اور حسن علی جو پچھلے 3-4 سال سے بالکل ڈاؤن فال کا شکار ہیں، ان کو ٹیم میں ڈال دیا گیا، جن کی سلیکشن نے بہت سوال کھڑے کی، جبکہ زمان خان، وسیم جونیئر، اسامہ میر جیسے پلیئرز کو ڈراپ کر دیا گیا بغیر کسی وجہ کے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس ٹیم کو آئرلینڈ لے جایا گیا، جبکہ پہلا T20 ہوا اور ہمیں پہلے T20 میں ہی آئرلینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس ٹائم ہمیں پتہ چل گیا تھا یہ ہماری ٹیم کوئی میرٹ سلیکشن نہیں ہوئی۔
آئرلینڈ کا بڑا اپسیٹ، پہلی بار پاکستان کو T20 میں شکست دے دی۔ ورلڈ کپ جیتنے کے خواب دیکھنے والی قومی ٹیم پہلے میچ میں 182 رنز کا دفاع نہ کر سکی۔ میزبان آئرش ٹیم نے ہم پچھلے 3 سال سے مسلسل کسی چھوٹی ٹیم سے ہار رہے تھے، پہلے زمبابوے، پھر افغانستان، پھر آئرلینڈ اور آگے تو USA۔ جانتے نہیں تھے ورلڈ کپ میں کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہمارے گروپس میں 3 چھوٹی ٹیمیں تھیں اور ہمیں اب بس ایک بات کا ہی ڈر تھا۔ اور اس سیریز میں بھی جو بڑے فلاپ تھے وہ تھے اعظم خان، سائیں مجوب، شاداب خان اور وہ پلیئر آغا سلمان، ابرار احمد، عرفان خان نیازی، جن کو چانسز دینے چاہیے تھے، کیونکہ ہمارا میڈل آرڈر بالکل تباہ تھا۔ آغا سلمان اور شاید عرفان خان نیازی ہمارے میڈل آرڈر کو سنبھال سکتے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور ایک بار پھر ہمارے ان پلیئرز کو چانسز دیتے رہے جو بالکل زیرو پرفارمنس دے رہے تھے۔ جیسے تیسے کر کے یہ سیریز ہم جیت تو گئے آئرلینڈ سے، لیکن آگے وہ سیریز ہونے جا رہی تھی کہ ہمیں ہمارے سارا کٹھا چٹھا پتہ چل جانا تھا کہ ہماری ٹیم کتنے پانی میں ہے۔ پھر ہم پہنچے انگلینڈ، اور انگلینڈ کی ٹیم جنہوں نے IPL سے زیادہ اپنے ملک کے لیے کھیلنا پریفر کیا، اور پوری ٹیم IPL چھوڑ کر پاکستان کے ساتھ سیریز کھیلنے آ گئی، کیونکہ انگلینڈ جانتی تھی کہ یہ پاکستان ورسز انگلینڈ کی سیریز ورلڈ کپ سے پہلے ایک اچھی تیاری کا سبب بن سکتی۔ 2 میچز تو بارش کی نظر ہو گئے، لیکن 2 میچز میں ہمیں کیا ہی لپاٹا مارا۔ اس میں حارث رؤوف کا کم بیک ہوا اور ایک اچھا کم بیک ہوا، ورنہ حارث رؤوف سے اتنی بالکل امید نہیں لگائی جا رہی تھی کہ وہ اتنا اچھا کم بیک کریں گے، لیکن پھر وہی فیلئر، سائیں مجوب دی بگ فلاپ، شاداب خان پچھلے 2 سال سے گھٹیا کھیل پیش کر رہے تھے، لیکن انہیں پھر بھی ایز اے بیٹسمین یا ایز اے بالر کھلایا جا رہا تھا، جبکہ ابرار احمد جن کو بالکل ایک دیوار سے لگا دیا گیا، جبکہ وہ اتنے بڑے سپنر ہیں، سب جانتے ہیں۔ اعظم خان جن کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے انگلینڈ کے فاسٹ بالرز کو کیسے کھیلنا ہے۔ عثمان خان جن کو شاید اس لیے کھلا رہے تھے کیونکہ انہوں نے UAE کے ساتھ اپنے کانٹریکٹ کینسل کر دیے تھے۔ عثمان خان نے ایک آدھی اننگ اچھی بھی کھیلی، لیکن وہ کوئی خاص اننگ نہیں کھیل پا رہے تھے جس طرح انہوں نے PSL میں متاثر کیا، کیونکہ اب تو ہمارا PSL ہی ہماری ٹیم سلیکشن کے لیے ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ اور وہ پلیئر سلمان علی آغا، عرفان خان نیازی، اگر ہم نے کوئی ٹیم بنانی تھی تو ہمیں ان پلیئرز کو چانسز دینے چاہیے تھے، لیکن ہماری پتہ نہیں کپتان، مینجمنٹ کیا سوچ رہے تھے، اور بگ فلاپس کو بار بار چانسز دیے جا رہے تھے، جبکہ وہ کھلاڑی جو ڈومیسٹک اور PSL دونوں میں پرفارمر تھے ان کو کوئی چانس نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور جو ریگولر کرکٹ دیکھتے ہیں وہ جانتے تھے کہ اس ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ کچھ اچھا ہونے نہیں جا رہا، کیونکہ نہ میرٹ سلیکشن ہو رہی ہے اور نہ ہی کچھ اچھا ہوگا آنے والے دنوں میں۔ T20 ورلڈ کپ سلیکشن ہوئی اور اعظم خان، سائیں مجوب، عثمان خان، شاداب خان کو پھر سے اسکواڈ میں ڈال دیا گیا، جبکہ ان کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی۔ اور افتخار احمد جن کا میں نام لے ہی نہیں رہا، میرے خیال سے افتخار احمد بھی وہ کھلاڑی تھے جن کی پرفارمنس بالکل ڈل تھی اور زیرو تھی، وہ بھی ٹیم کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور مسلسل کھیل رہے تھے، جبکہ سلمان علی آغا اور عرفان خان نیازی جن کو بالکل چانسز نہیں دیے جا رہے۔ ورلڈ کپ میں ہماری انٹری ہوئی اور ایسا لگ رہا تھا کہ ہم 11 پلیئرز لے کر نہیں، صرف فاسٹ بالرز کے سر پر اپنا T20 ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں، کیونکہ بابر اعظم کی بھی پرفارمنس نیچے سے نیچے آ رہی تھی، رضوان بھی کچھ خاص نہیں کر رہے تھے، اور میڈل آرڈر تو ہمارا صرف تباہی کی طرف ہی جا رہا تھا، کیونکہ ایک ٹیم میں جب 5 اوپنر کھیل رہے ہوں تو میرے خیال سے وہ ٹیم نہیں کہلاتی۔ اس طرح ہماری ٹیم کا ڈاؤن فال شروع ہوا۔ پہلا میچ ہمارا USA سے ہوا اور اس میں ہمیں سپر آور میں USA نے شکست دی پورے 6 رن سے، اور اس ٹائم ہم کسی کو منہ دکھانے قابل نہ رہے، کیونکہ یہ ایسا تھا کہ تیسرا لگاتار ورلڈ کپ تھا اور ہم تیسری بار کسی چھوٹی ٹیم سے ہارے تھے۔ کہ ہارنے کے بعد سب کو امید تھی کہ انڈیا کے خلاف شاید یہ ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے ہماری ٹیم، لیکن یقین کسی کو نہیں تھا، کیونکہ جس طرح کی پرفارمنس پورے سال میں آ رہی تھی پاکستانی ٹیم کی طرف سے، بالکل ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ یہ ٹیم ورلڈ کپ یا انڈیا سے جیت پائے گی۔ انڈیا کے خلاف میچ ہوا،
हमारे बॉलर ने क्या ही अच्छा कम बैक किया और क्या ही शानदार इंडिया को पहली बार T20 वर्ल्ड कप में आउट किया पूरे 10 के 10। लेकिन वो मैच हम इतना गंदा हारे कि शायद आज भी हम वो मैच नहीं भुला सकते कि हम वो मैच किस मौके पर हारे। में भी द बिग फ्लॉप साइम अयूब, आजम खान, उस्मान खान और क्या इफ्तिखार अहमद जो बिल्कुल नाकाम थे और कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे। अगले मैच में इफ्तिखार अहमद को बिठा दिया गया, लेकिन शादाब खान की समझ नहीं आ रही थी। वो एज अ बैट्समैन गए हैं, एज अ बॉलर गए हैं, क्योंकि बॉलिंग उनसे करवाई नहीं जा रही थी और बैटिंग उनसे हो नहीं रही थी। यूएसए में कुछ रन किए थे शादाब ने, लेकिन आगे बिल्कुल फ्लॉप ही रहे और शादाब खान पूरा वर्ल्ड कप खेले, जबकि हमारे अबरार अहमद बाहर बैठे पूरे वर्ल्ड कप को सिर्फ तकते रहे। हमें हैरानी है कि अबरार अहमद जैसा बॉलर पूरा वर्ल्ड कप बाहर बैठा रहा, या पूरा आयरलैंड सीरीज बाहर बैठा रहा, या न्यूजीलैंड में उसे एक चांस दिया गया। तो कोई समझ नहीं आई हमने टीम कैसे बनाई, या हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे थे, हमने उन प्लेयर्स को चांसेस नहीं दिए जो प्लेयर डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस कर रहे थे, या PSL में परफॉर्म कर रहे थे, या नेशनल कप में परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन हमें कोई इससे कोई मसला नहीं, हम उन्हें मौके दे रहे थे जो सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस की बेस पर आए थे और कोई उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मेरे ख्याल से हमारी ये बहुत बड़ी तबाही जो T20 वर्ल्ड कप में हुई, क्योंकि हम इंडिया से आ रहे हैं। उसके बाद आप सब जानते ही हैं कुदरत का निज़ाम ने अपना पूरा इंतकाम लिया इस साल, और इस तरह हमारा वर्ल्ड कप का सफर 14 जून को खत्म हो गया था आयरलैंड वर्सेस USA के मैच में, क्योंकि जो कि बारिश की नजर हो गया था। तो वो प्लेयर्स जिस तरह सलमान अली यागा, इरफान खान नियाजी, उसामा मीर, जमान खान, वसीम जूनियर और अबरार अहमद जैसे प्लेयर्स बाहर बैठे थे और 2 साल से डोमेस्टिक खेल रहे थे। यही खिलाड़ी इनको दीवार से लगा दिया गया, और मेरे ख्याल से अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन उम्मीद कुछ अच्छी नहीं है कि आगे शायद अच्छा ही हो, क्योंकि बस हम जज्बाती कौम है और हमें सिर्फ 3-4 दिन ही होश आया रहता है। जिस तरह मोहसिन नकवी ने कहा बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है, लेकिन फौरन 2 दिन बाद बयान आ गया कि ऐसे बड़ी सर्जरी नहीं की जा सकती। तो मतलब ये पूरी इसमें मैनेजमेंट, कप्तान और सिलेक्टर वहाब रियाज साहब जो फिरने चलने गए हुए हैं, ये सब जिम्मेदार हैं इसकी, जो इन प्लेयर्स को चांसेस नहीं दिए गए और उन प्लेयर्स को चांसेस दिए गए। PSL को सिर्फ सिलेक्शन का जरिया बना दिया गया है। यही हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए एक डाउनफॉल का जरिया बन चुका है। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही इस टाइम हमारी क्रिकेट किस तरफ जा रही है। सोचना होगा, देखना होगा, देखते हैं आगे क्या होने जा रहा है। हमारी तो यही दुआ है जो हो अच्छे के लिए हो, लेकिन पाकिस्तान इस टाइम पूरी तरह डाउनफॉल का शिकार है क्रिकेट टीम में। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियोस में। खुदा हाफिज।